بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی لرننگ مشین جو ہے اس کے ذریعے سے اگر کوئی کام لے کمائی کرے تو یہ کہاں تک درست ہے؟ ایک میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں، غالباً ان کا تعلق بھوپال سے ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی کا اپنے طور سے استعمال کرے اور اس کے ذریعے سے جو بھی میڈیکل کی دنیا میں ایکس رے وغیرہ ہے اس کی جانچ پڑتال میں مدد لے، پھر اس کے لیے کیا دوائیں پرسکرائب کی جائے، تجویز کی جائے، اس سلسلے میں اس سے مدد لے، پھر اس کے بیس پہ فیس لے یا کمائی کرے، تو یہ کیسا ہے؟ ہم اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ اے آئی ہو یا اور بھی جو کچھ بھی ہے جس کو انسان نے بنایا ہے، یہ ساری چیزیں ایک طریقے سے دیکھی جائے تو انسانی ذہن اور انسانی محنت ہی کا نتیجہ ہے۔ آج جیسے روبوٹس ہے، بہت سے ترقی یافتہ ملکوں میں ہوٹل وغیرہ کے اندر اور بھی کئی جگہوں پہ اس سے کام لیا جاتا ہے، فیکٹری وغیرہ کے اندر۔ اس میں کیا ہے کہ انسان نے محنت کر کے سافٹ ویئر ڈیولپ کیے، پروگرامنگ کی اور ساری چیزیں اس کے اندر ان بلٹ کر دی ہے وہ۔ اب وہ کمانڈ دیتے ہیں، اس سے کام لیا جاتا ہے پورا کا پورا، اور وہ سب درست ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی کمپیوٹر ایک مشین ہے، اس مشین کے اندر ایسے سافٹ ویئر ڈیولپ کر دیے گئے ہیں کہ جس کے اندر وہ انسان کے جیسے کوشش کرتا ہے سوچنے کا، سمجھنے کا، جو بھی ڈیٹا یا معلومات اس کے اندر اکٹھا ہے اس سے تجزیہ کر کے باتوں کو صحیح طریقے سے نکال کر کے پیش کرنے کا، یہ سارا کچھ کام اس پہ ہو رہا ہے۔ تو اگر میڈیکل کی دنیا کے جتنی بھی چیزیں ہیں یا کس عالم میں کس کیفیت میں کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہ سب چیزیں فیڈ ہے اس کے اندر۔ اب وہ سب کو اکٹھا کر کے اور اس کے لحاظ سے اگر بتاتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں ہیں، لہٰذا یہ دوائیں تجویز کی جائیں، تو یہ درست ہوگا، کیونکہ جو کچھ بھی اب تک ہوا انسان نے محنت کر کے اس کے اوپر ڈالا ہے۔ اور یہ ایسے ہی جیسے کہ ہمارا آپ حساب کا کام لیتے ہیں کیلکولیٹر کے ذریعے سے اور فوراً اس سے نتیجہ نکل آتا ہے، وقت ہمارا بچ جاتا ہے، ایسے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے سہولت کا کام کرتی ہے، وقت ہمارا بچا دیتی ہیں اور ہم اور آپ اس سے کام لیتے ہیں۔ تو اب چاہے آپ 4 گھنٹہ محنت کر کے تب جا کے فیس لیں، یا اس 4 گھنٹے کی جگہ پہ آپ 2 منٹ میں وہ سارا کام کر لیں اور تب جا کے فیس لیں، اس کی گنجائش ہوگی اور یہ درست ہوگا۔ بس یاد رکھیے اصولی طور سے نہ اس کے اندر کسی قسم کا فراڈ ہونا چاہیے، نہ غلط معلومات ہونی چاہیے، نہ غفلت ایسی ہونی چاہیے جس کے نتیجے میں کسی کا نقصان ہو جائے، اور نہ غیر اخلاقی طور سے کسی کام کو اس میں اپنایا جائے۔ باہر کی دنیا میں جیسے اسلام یہ کہتا ہے کہ تم کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، نہ کسی کے ساتھ چیٹنگ کرو، نہ دھوکہ کرو، اور نہ ہی جو چیزیں تم دے رہے ہو وہ شرعی یا اخلاقی یا قانونی طور سے غلط ہو، وہ سب چیزیں درست ہوں۔ تو سب کچھ یہاں پہ بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو محض یہ کہ آپ کا وقت بچ گیا ہے، سہولت کے ساتھ سارا کام کر رہے ہیں، اس بنیاد پہ کسی قسم کی اس کے اوپر کوئی تفریق یا تمیز یا اس کو ناروا یا نادرست ٹھہرایا جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اس کو بہرحال استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بیس پہ فیس بھی لے سکتے ہیں۔ ابھی تو مزید اس کے اوپر غور و خوض ہوگا اور دنیا اس کو دیکھے گی۔ جہاں تک سوال ہے اگلے جز کا کہ اسلام اس کو کس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے، اسلام بالکل صحیح دیکھتا ہے اس کو۔ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں گے سورہ رعد میں، سورہ ابراہیم میں، سورہ لقمان میں اور بھی کئی صورتوں کے اندر آپ کو ملیں گے ایک لفظ تسخیر، سخر لکم، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کہیں سخر لکم اللیل والنہار کہا ہے، کہیں پر سخر لکم الشمس والقمر کہا ہے، والنجوم مسخرات بامری، کہ یہ جو ستارے ہیں، رات و دن ہے، سورج چاند ہے، آسمان اور آسمان زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا، تمہارے کام پہ لگا دیا، تم اس سے کام لو۔ تو ہم کمانڈ دے کر کے اس کے اندر ساری چیزیں کرا کر کے اس سے ہم کام لے رہے ہیں۔ قرآن نے بہت پہلے کہہ دیا یہ سب چیزیں اوروں کی طرح سے نہیں کہ اس کو پوجو بھگوان مان لو اور یہ کرو وہ کرو، نہیں، یہ سب تمہاری خدمت کے لیے ہے، ہم نے تمہارے کام پہ لگا دیا، تم اس سے کام لو، یہ اسلام نے کلیئر طریقے سے کہہ دیا ہے۔ لہذا آج کے وقت میں سیٹلائٹ کے اندر ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں، جو کچھ بھی اس میں گرافکس ہو، ڈیزائن ہو یا ڈیٹا وغیرہ ہو، لکھنا پڑھنا ہو، سب کچھ، ویڈیو آڈیو سب کچھ ہم اس میں اگر محفوظ رکھ رکھے ہیں تو وہاں سے یہ سب کچھ لے کر کے دیتا ہے۔ اگر وہاں پہ ہم نے کچھ نہیں رکھ رکھا، تعویٰ کر کے ہم کو کام نہیں لیا ہے تو کچھ نہیں دے گا۔ اگر میں پوچھوں میں جہاں پہ بیٹھا ہوں وہاں پہ کتنے روم ہیں اور اس میں کتنے میز کرسیاں ہیں اور کیا ہے نہیں ہے، میرے جیب میں کون سا قلم ہے، کچھ نہیں بتا پائے گا یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سب چیزیں اس کے اندر فیڈ ہی نہیں کی، رکھا ہی نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ سارا کچھ کر کے ہم اس کے الگورتھم کے ذریعے سے رکھ دیں تو پھر وہ پکڑ کر کے تجزیہ کر کے بتا دے گا کہ فلاں ہے، آپ کا روم فلاں جگہ پہ ہے، اس کے اندر اتنی ساری چیزیں ہیں، آپ ایسا کرتا پہنتے ہیں، اس کرتے کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم اگر اس میں جب ڈالیں گے شروع محنت کر کے، تب جا کے اس کا آؤٹ کم نتیجہ بعد میں ہم لے سکتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ورنہ نہیں لے سکتے ہم۔
تو اسلام اس کو صحیح اور درست طریقے سے دیکھتا ہے، انسانیت کے نفع کے واسطے ہو، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اسلام کا جو بنیاد ہے اپنا یہ، وہ ہم کو یہاں پر سامنے رکھنا ہوگا۔ نفع کی جگہ پر نقصان کریں گے، چاہے چیٹنگ کر کے ہو، دھوکہ کر کے ہو، غفلت کے نتیجے میں ہو، غلط انفارمیشن دے کر کے ہو، تو اس کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ان چیز کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ جزاکم اللہ خیر، شکرا جزیلا۔